سینیٹر شہر الرحمان صاحب جی. میں مشکور ہوں سینیٹر رخسانہ زبیری کی کہ انہوں نے یہ کیس سامنے لایا، اور آئے دن اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کیسز آ رہے ہیں خواتین کے خلاف خطر اور ہراسمنٹ کے. تو یہ اچھا کیا آپ نے رولنگ بھی دی. اور مگر میں آپ کی توجہ ایک بات پر مبذول کرنا چاہتی تھی، مشاہد اللہ صاحب کا اٹینشن. چلیے چیئرمین صاحب، میں نے کالنگ اٹینشن ڈالا ہے اور کافی کالنگ اٹینشن ڈالے ہوئے ہیں جو نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سیکریٹریٹ مصروف ہوگا، لیکن یہ ایک بہت اہمیت کا متحمل مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 2-3 ہفتے سے بلکہ مہینے سے خبر آ رہی ہے ہر طرف سے کہ اہل تشیع نوجوان اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ٹارگٹ کلنگ کی کیمپین اور تشدد کی کیمپین ہوا پکڑ چکی ہے. یہ بڑی اسلام آباد میں بھی کل مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے، منسٹر شاید اس پر کوئی روشنی ڈال سکیں. کوئی بینک کے اہلکار کا بھی ویڈیو وائرل ہوا ہے رات کو. مشاہد اللہ، یہ اہم مسئلہ، آئی وانٹ یور سپورٹ ان اٹ. تو اس میں یہ رات کو یہ بہت ہی وائٹل ایشو ہے، اور اس کو رات شہر الرحمان ہی ہے جس نے مشاہد اللہ صاحب کو کہا خاموش رہے. بھائی میرے بھائی ہیں، میں ان سے جو جی بتائیں ابھی چلے اس کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے بات گزارش ہے کہ چیئرمین صاحب چھوٹے بھائی بن گئے ماشاءاللہ. پھر سے میں شروع کروں گی راجہ صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، 20 ٹارگٹ کلنگز کی خبر آئی ہے. صداقت اگر منسٹر کریں تو یہ شیعہ مسلک سے، اور جو اہل تشیع نوجوان ہیں کیمپسز میں، بینکس میں. کل رات کو بھی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ اسلام آباد میں بھی ایسی کسی بینک آفیشل کو ان کے مذہب پہ مسلک کے بنیاد پر انتہا پسندوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، اور اس حوالے سے کوئی ہم نے بات نہیں کی. کالنگ اٹینشن میرا اسی پہ تھا. اور پاکستان میں انتہا پسندی کی جو روش ہے یہ بہت خطرناک ہے. چیئرمین صاحب، پہلے بھی ہم اس کا مقابلہ کر چکے ہیں. انسداد دہشت گردی میں بھی نیشنل ایکشن پلان اس کے حوالے سے بنا. تو اگر پاکستان کو معتدل جمہوری معاشرہ بننا ہے یہ تو طے ہے، اور ہماری ساری جماعتیں اس میں سمجھتی ہوں مشترکہ اس میں حامی بھر چکی ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کہ ہم اس طرح کی انتہا پسندی معاشرے میں نہیں پنپنے دینا چاہتے. اور یہ عدم برداشت کی جو کیفیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سڑکوں پر، کالعدم تنظیموں کا شور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. شیعہ قاتل، شیعہ کافر، یہ روز ہم سن رہے ہیں. شیعہ کافر، دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے. کالعدم تنظیمیں بھی اس کو ہر شہر میں ریلیز کر رہی ہیں. یہ میں کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک معاملہ ہے. پاکستان نے بڑی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کو تو ختم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو اطلاعیں آ رہی ہیں ہمیں وہ یہ ہیں کہ ہماری اس میں اقلیتوں کو بھی بہت خوف و ہراس کا ایک ماحول پنپ چکا ہے. اس کے حوالے سے حکومت کو کھڑے ہو کے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ پہلے تقریر ختم کر لیں، پھر پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا ہوگا، اور سب کو وزاداری اور ایک اعتدال کے ماحول میں جمہوریت پسندی اور پروگریسو پالیٹکس کے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول و فعل تھا، اور ان کی مشہور تقریر تھی جو ہم 11 اگست کو دہراتے ہیں کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہر مذہب کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان کو اپنے گرجے میں جانا، اپنی مسجد میں جانا، خیر مسجد میں تو مسلمان جاتے ہیں، جہاں جانا، ٹیمپل اور چرچ میں ان کو کوئی گردوارہ جائیں، چرچ جائیں، ٹیمپل جائیں، یہ ان کا حق ہوگا. وہ ریاستی شہری ہیں. نہیں، مجھے پلیز، یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم یہ کافی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے ہم نے دہشت گردی بند کر دی. دہشت گردی جب
ختم ہوتی ہے اور انتہا پسندی بندوق اٹھا کے لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہے، ان نہتے لوگوں پر مسلط کی جاتی ہے، تو پاکستان کی شہریت بھی، پاکستان کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی اس سے بہت میں سمجھتی ہوں ڈیمیج ہوتی ہے۔ ہم ایک پروگریسو مسلم ملک ہیں اور جدید مسلم ممالک میں چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل و حدیث دیکھ لیں، وہ مائنورٹیز کو جگہ دیتے تھے، اور شیعہ مسلمان ہیں جی، اور پاکستان کی ریاست میں ہر مسلمان، ہر شہری، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تحفظ کا اور شہریت کے ہر حق کا بالکل حقدار ہے۔ یہ آئین ہمارا بالکل اس کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمیں اس کے آگے جا کے یہ اس ڈینجرس خطرناک ٹرینڈ کو قابو کرنا ہوگا۔ ہم سب ساتھ بیٹھ کے کریں، بے شک یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی حصہ ہے، وہ کہاں گیا، کدھر گیا، اب آپ اس پہ خاموشی تو نہیں اختیار کر سکتے، چاہے وہ کس شہر میں ہو۔ ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں یہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے بات، اور یہ کیوں پھیل رہی ہے، کیسے پھیل رہی ہے؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ دوسرے ممالک سے اس میں تیلی لگائی جا رہی ہے، جو بھی ہے یہ تشویش کا متحمل ہے، اور ایکشن کا ایکشن کی فوراً اس وقت ضرورت ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو تحفظ دلائیں کہ وہ ایک تو خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ ہوا، اور اس کے بعد آئے دن آج بھی بھاولپور میں کسی لڑکی کو اسی طرح ریپ کر کے اس نے اپنے آپ کو زہر کھا کے اس نے سوسائڈ کر لی، کیونکہ اس کا FIR نہیں رجسٹر ہو رہا تھا۔ اس مظلوم کو پاکستان میں تحفظ دینا پڑے گا، اور یہ جو اس وقت روش ہے ٹیررزم اور ملیٹنسی کے حوالے سے کالعدم تنظیموں کو بھی ہم نے سیدھا سادہ میسج دینا ہوگا۔ اور یہ مجھے پتا ہے ہم سب ٹارگٹ بن جاتے ہیں، لیکن فائدہ کیا اس طرح کے ہم عہدے رکھیں اور سینیٹرز بنے اور MNAs بنے اور مظلوم کی بات نہ کر سکیں، چاہے ہم بھی ٹارگٹ بنے، لیکن یہ ضروری ہے۔ تو خاص طور سے اہل تشیع کے ساتھ ایک خاص آج کل لہر دوڑی ہوئی ہے خطرے کی، اور کل بھی ایڈوائزری آئی تھی کہ اسلام آباد میں یہ حصے بند ہیں کیونکہ یہاں پہ خطرہ ہے۔ میرے پاس بھی آئی تھی، میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھیجی کہ آپ لوگ تحفظ کریں۔ ان کا سوال تھا کہ آپ لوگ ہمارے لیے کیا آواز اٹھا رہے ہیں، ریاست اور حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟ تو میں گزارش کروں گی منسٹر سے کہ آن ریکارڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں۔ نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ تھا، کہاں گیا وہ؟ اور پاکستان کے شہریوں کو تحفظ کی ہم بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں، اس کو یقینی بنائیں اور اس کو ایڈریس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایک دم سے۔